بس یہی مسئلہ ہے عزیزان محترم ہمارا بھی، کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کو بھول چکے ہیں کہ ہم کس قسمہ پرسی کے اندر، کس مشکلات کے اندر، بالخصوص اس بات کو یہاں موجود افراد جو گلف کے اندر ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر اس مقام پر آئے کیوں ہیں۔ آپ کے ملک میں اگر اسی انداز سے آپ کے لیے نوکریاں ہوتی، اسی انداز سے کاروبار کے مواقع اور وسائل ہوتے، تو یقیناً آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں آتے۔ آپ مشکلات میں آئے تھے، آپ تنگ دستی میں آئے تھے، آپ عسر اور پریشانی کے دور میں آئے تھے، اور آہستہ آہستہ جتنے سال گزرتے گئے زندگی کے اندر خوشحالی آتی رہی۔ لیکن عزیزان محترم، اس خوشحالی آنے کے بعد اس کے پیچھے آپ نے محنت کی ہے، اس محنت کے نتیجے میں انسان خوشحالی تک پہنچا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے اگر انسان اپنی سابقہ سچویشن کو بھول جائے تو نتیجے کے اندر ایک کفران نعمت کی کیفیت آنا شروع ہو جایا کرتی ہے، اور اس کفران نعمت کی عادت کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جتنی بھی نعمتیں خدا کی جانب سے مل جائے اس کے شکوے اور شکایتیں ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور وہ نعمتوں کی قدردانی کیے بغیر ان نعمتوں کا اسراف کرنا یا اس کا ضیاع کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہی چیز ہے عزیزان محترم، اگر آج آپ اپنے گھروں میں دیکھیں تو کتنی زیادہ چیزیں اور کتنے زیادہ وسائل ہیں کہ شاید ابتدائی زندگی میں ان وسائل کی طرف اس کو حاصل کرنے کا انسان کا خواب و خیال کے اندر بھی توجہ نہیں تھی، لیکن آج آ جانے کے بعد وہ کس طریقے سے گھر کے اندر بغیر کسی مصرف کے پڑے ہوئے ہیں، اور ان ہاتھوں میں بھی نہیں پہنچ رہے کہ جن ہاتھوں کے اندر اس کے مصرف کی ابھی بھی گنجائش ہے۔ بس عزیزان محترم، اس سوال کا تعلق اسی نوعیت سے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے گھروں کے اندر شاید یہ کہا جائے کہ کھانا پکانے کے اعتبار سے ہفتے میں ایک مرتبہ مرغی پکا کرتی تھی، جس کو آج بچوں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ چکن پکا کرتی تھی، مگر آج گھر کا کون سا دن ہے اور کون سے کھانے کی ڈش ہے کہ جس کے اندر یہ چکن موجود نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہو گیا ہے کہ آج جس قدر زیادہ اس کھانے کے سلسلے کے اندر اسراف پائے جاتا ہے، اور کفران نعمت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ شدید پروردگار عالم کا عذاب بیان کیا جاتا ہے وہ اناج کے اسراف کے اوپر اور اناج کے پروردگار کی بارگاہ میں بے قدری اور توہین کے اوپر آیا کرتا ہے۔ لہذا سوال کیا گیا آغا سیستانی سے، اور دو الگ الگ کیفیتوں کے اعتبار سے سوال کیا گیا۔ پہلا سوال، برتن دھوئے جاتے ہیں، بہت سی دفعہ ایسا ہے، یہ خود تہذیب آل محمد میں سے، اور سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس قدر کھانا لیں کہ جو کھانا آپ کی بھوک سے بھی کمتر ہو، تاکہ اس کو ختم کرنے کے بعد آپ پروردگار عالم کا شکر ادا کریں، اور کھانا آپ کی پلیٹ میں، کھانا آپ کی ڈش کے اندر ختم ہو اور صاف ہو۔ لیکن آج یہ بہت زیادہ نارمل ہے، جب بڑے اس کا خیال نہیں کرتے تو چھوٹے کیسے اس کا خیال کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کھانے کی پلیٹ میں شاید فیشن بنتا جا رہا ہے، یا پانی کے گلاس اور بوتل کے اندر فیشن بنتا جا رہا ہے کہ کچھ بچا رہ جائے، اس سے معلوم ہوگا کہ ہم پیسے والے ہیں۔ ہم بھوکے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، خدا نے ہمیں وسائل دیے ہوئے، لہذا چھوڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے ضائع کیا جاتا ہے۔ یہاں تک آغا سیستانی سے سوال کیا گیا کہ میں غسل کرنے کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے مجھ سے، اور میں مطمئن نہیں ہو پاتا، ایک نہیں دو مرتبہ غسل مجھے کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات نماز بھی تاخیر میں ہو جایا کرتی ہے۔ فرمایا کہ پانی کا اسراف کرنا گناہ ہے، آپ کوشش کیجئے کہ ایک دفعہ کے غسل کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطمئن کرے۔ پانی کے اسراف کے اندر بھی پروردگار عالم ناراض ہوا کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیا کرتا۔ یہاں تک روایت میں موجود ہے، شہید اول نے کتاب لما لکھی، شہید ثانی نے اپنے گویا قید خانے میں شہید اول نے اپنے خون سے کتاب لما لکھی۔ وہ تاریخ مرجعیت کا پہلا مجتہد کہ جسے شہید کیا گیا جو قید خانے میں تھے، انہوں نے اپنے خون سے کتاب لکھی، اور شہید ثانی نے پھر اس کی شرح لکھی جس کو شرح لما کہا جاتا ہے۔ آج کوئی مجتہد نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے جو اپنے مقام پر پہنچے ان دو کتابوں سے فقہ کو سمجھے بغیر پہنچتا ہوا نظر آئے۔ وہ پیغمبر اکرم کی ایک روایت لکھتے ہیں، سیاتی قوم، ان قریب ایک قوم آئے گی جو ایک مد ماہ رمضان میں کئی دفعہ تذکرہ ہوا کہ اگر کوئی ایک سال روزہ رکھے اور ان میں سے کچھ روزے اس کے قضا ہو جائے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اگلے سال کے ماہ رمضان سے پہلے ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اگر قضا نہ ہو سکے تو آپ پر پینلٹی کی صورت میں ایک مد طعام دینا ہوگا، یعنی 3 پاؤ کھانا آپ نے محتاج کو اور دیندار مومن کو کہ جو خلم کھلا گناہ نہ کرے، بے نمازی نہ ہو، اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ اب یہ ایک مد 3 پاؤ یعنی 750 ml، یہ 750 ml کے اندر وضو ہو جانا چاہیے۔ ابھی بھی بہت زیادہ پیغمبر اکرم نے ریلیکس دے دیا، ورنہ حج پر جانے والے افراد جانتے
کہ ایک پانی کی بوتل دی جاتی ہے اسپرے والی اور کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک نہیں 3 دفعہ وضو کیا جا سکتا ہے اور وضو کرنا سکھایا جاتا ہے. وہ 250 ml 200 ml کی بوتل ہوتی ہے. پیغمبر نے گریس دے دیا, ایک نہیں ایسی, 2 نہیں ایسی, 3 بوتل ہو, اس میں تمہارا وضو ہو جانا چاہیے. کان قریب ایسی قوم آئے گی. پیغمبر گویا ہمارے زمانے کو دیکھ رہے تھے جہاں 24 گھنٹے وافر پانی موجود ہے. اور آپ جو میرے سامنے موجود ہیں, جہاں بھی آپ پیچھے کسی بھی ملک سے آئے اس بات کو جانتے ہیں گے کہ ابتدا میں 20 25 30 سال پہلے پانی کے ریسورسز کو لینا, دن میں ایک مرتبہ گھر میں پانی آیا کرتا تھا, اسٹور کیا جاتا تھا, پانی کو حفاظت سے استعمال کیا جاتا تھا. مگر آج 24 گھنٹے پانی آ رہا ہے, نل کا کھلا ہوا ہے, وضو ہو رہا ہے, ایک نہیں 2 نہیں 3, آپ سمجھے کہ 3 مد وضو کا پانی نلکے سے بہ جاتا ہے اور شاید 1 مد پانی سے وضو ہوتا ہوگا. تو شاید ہو سکتا ہے کیونکہ مذاق میں کہیں کہ وضو تو آج بھی 1 مد پانی سے ہوتا ہے, لیکن 3 مد پانی ضائع کر دیا جاتا ہے. پیغمبر کہہ رہے ان قریب ایک قوم آئے گی جو 1 مد پانی سے وضو کرنے کو ناکافی سمجھے گی. اس قوم کا تعلق مجھ سے نہیں ہے, اس قوم کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اب ایک اور چیز ہے, جب ہم فطرہ نکالتے ہیں تو فطرہ نکالنے کے لیے جو آپ کو پیمانہ دیا جاتا ہے وہ کیا ہے, کہ 1 سا یعنی 3 کلو آپ کو اناج جو ہے وہ بطور فطرہ نکالنا ہے جو آپ کے شہر میں کھایا جائے. فرمایا غسل کرنے کے لیے 1 سا پانی کافی ہے, یعنی 3 کلو پانی کافی ہے. ان قریب ایک قوم آئے گی جو اس پانی کو غسل کے لیے ناکافی سمجھے گی, وہ بھی مجھ سے نہیں ہے. یعنی یہ سمجھایا گیا کہ پانی کے کفران کے اوپر, پانی کے اسراف پر توجہ. اب جو سوال کیا گیا غیر سستانی سے کہ برتنوں میں کھانا بچ جایا کرتا ہے, روٹی اور چاول رہ جایا کرتے ہیں, اور پھر برتن دھونے کے اندر یہ اس بیسن کے اندر دھوتے وقت ضائع ہو جاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ سوال پوچھنے والا کم سے کم اتنا قدردان تھا, اتنا سمجھدار تھا کہ یہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں پوچھنا چاہیے, ورنہ آج تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ پوچھنے کی بات ہو. فوراً جواب آیا غیر سستانی کی طرف سے کہ اگر اس کی مقدار اتنی ہے کہ آپ کے کھانے کے لیے آپ کا پیٹ اور شکم بھر چکا ہے, کسی جانور کو بھی کھلایا جا سکتا ہے, تو اسے دھونے کے لیے ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور فرمایا کہ ہاں اگر یہ گر کر خراب ہو گئے, یہ گندے ہو گئے کہ کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہے, یا اتنی معمولی مقدار ہے, اتنی معمولی یعنی 4-5 دانے ہیں کہ جو اگر دھونے میں ضائع ہو جائے تو رزق کی توہین نہ کہلائے, تو اجازت ہے کہ برتن دھوتے وقت یہ ضائع ہو جائے. اور یہی سوال کیا گیا کہ اگر برتنوں کو دھونے سے پہلے کوئی صفائی کر رہا ہو, یا آپ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, وہ جو بچا ہوا کھانا ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے, ہم اور آپ سبب بنتے کہ کھانا اس کوانٹٹی میں منگواتے ہیں کہ جس کے بعد اس کو پھینک دیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ کھانا بھی اگر جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے تو ایسا سبب بننا کہ جس کی وجہ سے ضائع ہو جائے, یہ جائز نہیں ہے. اور رزق کی توہین سے بچنا لازمی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. محمد والے محمد.